الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے اس چینل تجوید القرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کو سب کا تمام اسباق کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے سبق نمبر 14، نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، جن میں سے ہم نے اظہار اور اخفاء پڑھ لیا۔ آج ہم ادغام اور اقلاب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ادغام کا مطلب ہے ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہو گیا، ملا کر پڑھنا۔ اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے اور آپ سب کو پڑھانے کی اور آپ کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ادغام کی تعریف ہم پڑھتے ہیں۔ ادغام کا مطلب ہے ملا کر پڑھنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حروف یرملون کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آگے دیکھیں، را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یرملون میں غنہ کریں گے، اور یہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ حروف یرملون کی تعداد 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں، کون کون سے ہیں؟ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اب یہ جو 6 حروف آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، حروف اظہار آپ نے دیکھے ہیں وہ بھی 6 ہیں، حروف ہلکی، اسی طرح حروف اخفاء 15 تھے، اور حروف ادغام 6 ہیں۔ تو اس میں سے یہ جو را ہے اور یہ جو لام ہے، یہاں پر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 2 حروف آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا را اور لام کے ساتھ، لیکن اگر یا، میم، واو اور نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں اقلاب کیا ہے۔ اقلاب کا مطلب ہے بدل دینا، ٹھیک ہے، اقلاب کا مطلب ہے تبدیل کر دینا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف با آ جائے، کون سا حروف آ جائے؟ حروف با آ جائے، ایک ہی حرف ہے، یہ تو یاد رکھنا آسان ہے۔ با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کو اخفاء کریں گے، غنہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں، انہوں نے ہجے کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ ہم جب جزم اور شاد اکٹھی آ جائے تو ہم اس کا ہجے کس طرح کریں گے۔ جیسے یہ لفظ ہے، آپ اس کے ہجے دیکھیں، یہاں پر ہم کر لیتے ہیں، میم، نون، یا زبر مین، یا زبر یا، مین، یا۔ اب یہ جو ہے نا، اس کو میا نہیں پڑھیں گے، اس میں یہ جو نون ہے نا، نون ساکن کے بعد یا جو ہے یہ حروف یرملون میں سے آ گیا ہے، حروف ادغام میں سے آ گیا ہے، اسی لیے یہاں پر غنہ ہوگا، یہاں پر اخفاء کر کے پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر یوں پڑھیں گے، میم، نون، یا زبر مین، ٹھیک ہو گیا، مین، یا زبر یا، مین، یا، قاف، واو پیش او، من یقو، لام پیش لو، من یقولو۔ آگے دیکھیں، آگے ہم اقلاب دیکھتے ہیں۔ اقلاب کے ہجے ہم کس طرح کریں گے؟ اب یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے من بعدی، نون ساکن کے بعد با حروف اقلاب میں سے آ گیا ہے، اس لیے اس نون کو اس میم سے بدل کر پڑھیں گے، تو یہ اقلاب کی تعریف ہو گئی۔ اب ہم اس کے ہجے کرتے ہیں، میم، نون، زیر، من، ٹھیک ہو گیا، با، عین، زبر با، اس کو پڑھیں گے مم با، دال، زیر دی، مم بعدی، ٹھیک ہو گیا۔ مزید ہم تختی میں اس کے ہجے کریں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہم سبق۔ میم، نون، یا زبر مین، یا زبر یا، مین، یا،
قاف واو پیش قو من یقو لام پیش لو من یقولو میم نون واو زیر میو واو زبر وا میو وا را زبر وا میو ورا قاف لام زیر قل میو ورا قل جیم نون زبر جن نون زبر نا جنہ تا زیر تی جنتی میو ورا قل جنتی. اب یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد واو حروف یرملون میں سے آگے ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا میو ورق الجنتی. ٹھیک ہو گیا. میم نون زیر یا جاؤ جویریا غلطی کر بیٹھی ہیں تھے آ کے مصیبت. میم نون یا زیر میو پھر غلط ہو گیا. میم نون یا زیر می یا واو زبر یو می یو میم دو زیر من می یو من. میم نون واو زیر میو واو زبر وا میو وا لام یا زیر لش یا دو زیر جن میو ولشن. میم نون زیر میم 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 شین زبر مش میم مش ہا زبر ہا میم مش ہا دال دو زیر دن میم مشہدن. میم نون زیر میم 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 شین زبر مش میم مش ہا زبر ہا میم مش ہا دال دو زیر دن میم مشہدن. میم نون زیر میم 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 سا زیر مف میم مف لام زیر لی میم مثلی ہا کھڑی زیر ہی میم مثلی ہی. میم نون زیر نون من نون زبر نا من صاد یا زیر صی من نصی را دو زیر رن من نصیرن. اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد نون حروف یرملون میں سے ہے اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. نون زیر نون من نون طا پیش نت من نت فا زبر فا من نطفہ تا دو زیر تن من نطفتن. نون زیر را مر را با زبر رب مر رب با زیر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربی کا. اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. مر ربی کا ہو تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ رہا ہے لیکن ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. میم نون زیر را مر را با زبر رب مر رب با زیر بی مر ربی ہا میم زیر ہم مر ربہم. یہاں پر بھی اسی طرح ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. میم نون زیر لام مل لام زبر لا ملا دال نون پیش دن ملدن ہا پیش ہو ملدن ہو. اب یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد لام حروف ادغام ہے حروف یرملون میں سے آ گیا اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا. یا زبر یا
کاف نون لام زبر کل لام زبر لا یکل لا ہا الٹا پیش ہو یکل لہو. اب اس میں بھی نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے اس لیے یہاں پر گناہ نہیں ہوگا. کاف زیر کی تا کھڑی زبر تا کتا با یا دو زبر بہیں کتابیں یا لام زبر یل قاف کھڑی زبر قا یلقا ہا پیش ہو یلقاہ کتابیں یلقاہ. اب دیکھیں تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے آ گیا اسی لیے یہاں پر گناہ ہوگا. اب تنوین کے قواعد آ گئے ہیں. پہلے ہم نون ساکن کے پڑھ رہے تھے. را زبر را جیم پیش جو راجو لام یا دو پیش لوئیں راجو لوئیں یا سین زبر یس راجو لوئیں یس عین کھڑی زبر ع راجو لوئیں یس ع ہا پیش ہو دال واو دو زبر دوں واو زبر وا ہو دوں وا ذال کاف زیر ذک را کھڑی زبر را ذکرا ہو دوں و ذکرا. یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے واو آ گیا ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا. واو پیش وو جیم واو پیش جو وجو ہا یا دو پیش ہوئیں وجو ہوئیں یا واو زبر یو وجو ہوئیں یو میم زبر ما وجو ہوئیں یوما حمزہ زیر ای وجو ہوئیں یوما ای ذال دو زیر ذن وجوہ یومئذ. یہاں پر بھی تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے اس لیے یہاں پر گناہ ہوگا. با زیر بی راح زبر راح براح میم زبر ما برحمہ تا میم دو زیر تم برحمت میم نون زیر من ہا پیش ہو من ہو برحمت من ہو. سین زیر سی را الف زبر را سرا جیم میم دو زبر جم سرا جم میم پیش مو نون یا زیر نی منی را دو زبر رن منیرن سراجم منیرن. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے. مزید یہاں پر الف مد ہو رہا ہے اور یہاں پر یا مد کا قاعدہ اور تنوین کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے. باقی تمام قواعد آپ جان چکے ہیں اس لیے میں ظاہر نہیں کر رہی آپ کو بتا نہیں رہی. لیکن مزید جس فوکس اس پہ ہو رہا ہے جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں. ہا تو زیر حت. اب ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جہاں پر حروف قلقلہ مشدد ہوں ان کو ہم نے جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے تو یہ یہاں پر حروف قلقلہ ہے. ہا تو زیر حت تو زبر تو حت تو تا نون دو پیش تن حتوتن نون غین زبر نغ حتوتن نغ فا را زیر فر حتوتن نغفر لام زبر لا کاف میم پیش کم حتوتن نغفر لکم. خا لام زیر خل خا لام زبر خل قاف نون زیر خا لام زبر خل
کاف نون دو زیر قین خلق نون پیش نو خلق نو عین یا زیر عی خلق نعی دال پیش دو خلق نعید ہا الٹا پیش ہو خلق نعیدہ. یہاں پر تنوین کے بعد نون حروف غیر ملعون میں سے ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے. میم پیش مو حا میم زبر حم میم زبر ما محم دال را دو پیش در را زبر را در را محمد را سین واو پیش سو محمد الرسول لام لام پیش لام کھڑی زبر لا للہ ہا زیر ہی للہ محمد الرسول اللہ. اب دیکھیں تنوین کے بعد را حروف غیر ملعون میں سے ہے، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو جلدی میں پڑھ جائیں گے. محمد الرسول اللہ. ادھر دیکھیں ادھر بھی وہی قاعدہ ہے. را زبر را حمزہ واو پیش او رأو فا را دو پیش فر را زبر را فر را رؤوف را حا یا زیر حی رؤوف الرحیم میم دو پیش من رؤوف الرحیم. یہاں پر بھی گنہ نہیں ہوگا. میم پیش مو صاد دال زبر صد دال زیر دی مصدی قاف لام دو زبر قل لام زیر لی قلی مصدق لی میم الف زبر ما مصدق لما. یہاں پر بھی تنوین کے بعد لام حروف غیر ملعون میں سے ہے، اس لیے یہاں پر گنہ نہیں ہوگا. واو یا زبر وی لام لام دو پیش لل لام زیر لی وی للی کاف لام پیش کل لام زیر لی کلی وی للی کلی. یہاں پر بھی تنوین کے بعد لام حروف غیر ملعون میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر گنہ نہیں کریں گے. آگے دیکھیے یہاں پر یہ آگے ہیں اقلاب کا قاعدہ. ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف با آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم اس نون کو، یہ جو چھوٹا آپ کو میم نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا سا، اس میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے. اب اس کے ہجے کیسے ہوں گے دیکھیے. میم نون زیر من با عین زبر با، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو اس میں بدل دیں گے. میم با دال زیر دی میم بعدی. آگے دیکھیں میم نون زیر من با قاف زبر بق میم بق لام زیر لی ہا الف زبر ہا میم بقلی ہا. آگے دیکھیں حمزہ نون زبر ان با حمزہ زیر بی ام بی ہا میم پیش ہم ام بی ہم لام زبر لا یا نون پیش یون با زبر با لا جمبا ذال نون زبر ذن نون زبر نا ذن لا جمب ذن. قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن با زبر با لام یا زیر لی بلی قولم بلی غین دو زبر غن قولم بلی غن. پہلے ہم نے نون ساکن کے بعد با حروف اقلاب کا پڑھا، اب ہم تنوین کے بعد با حروف اقلاب کا پڑھ رہے ہیں. تو اس میں بھی دیکھیں کہ اسی طرح جب ہم ہجے کر لیں گے تو پھر لام کو اس میم کے ساتھ بدل دیں گے. قولم بلیغن خا زبر خا با یا زیر بی خبی را دو زبر رن خبیرن
با زبر با صاد یا زیر سی بصی را دو زبر غن بصیرن خبیرم بصیرن جیم نون زبر جن نون زبرنا جن تا دو زیر تن جنتن با زیر بی را با زبر رب برب واو زبر وا برب وا تا دو زیر تن برب واتن جنتم برب واتن کاف زیر کی را الف زبر را کرا میم دو زیر من کرامن با زبر با را زبر را بارا را زبر را بارا را تا دو زیر تن بارا را تن کرامم بارا را تن حا لام زیر حل لام دو پیش لن حلن با زیر بی ہا کھڑی زبر ہا بہا ذال الف زبر ذا بہذا حلم بہذا صاد میم پیش سم میم دو پیش من سمن با کاف پیش بک میم دو پیش من بکمن سمم بکمن صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور جو ہمارے چینل میں نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔